اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے احوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزبان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منفرد مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا کنواری بیوی ہیں۔ امہات المومنین میں آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ حرم پاک میں کنواری داخل ہوئیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔ حضرت عائشہ اور آپ کی خانگی زندگی ہمیشہ لطف و محبت اور باہمی ہمدردی اور خلوص کا نمونہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت فرمائی، جبکہ باقی ازواج نے اس محبت پر اگر شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے معاملے میں دکھ نہ دیا کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ اور کسی بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا کرتے کہ عائشہ کی نقل نہ کیا کرو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہیں۔ خوش نصیب خاندان بنو ہاشم کے برگزیدہ ہونے کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث میں یوں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں نے مشرق و مغرب چھان مارے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ و افضل کسی کو نہیں پایا۔ اسی طرح زمین کا چپا چپا کھنگال ڈالا، لیکن کسی خاندان کو بنی ہاشم سے افضل نہیں پایا۔ طہارت و فضلات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اتنا لطیف اور پاکیزہ تھا کہ اس پر کسی ہلکی سی کثافت یا میل کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک سے خارج ہونے والے فضلات مبارکہ بھی پاکیزہ و طاہر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ بیت الخلاء سے واپس تشریف لاتے ہیں اور میں اندر جاتی ہوں تو مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں صرف وہاں خوشبو کی مہکار پاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام اہل جنت کی ارواح کی مانند بنائے گئے، ان سے جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے زمین اسے نگل لیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ نکاح کے بعد وہ تمام وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ان کی گود میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی تدفین ہوئی۔ آپ کے تمام احوال پر شاہد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار گوشے ایسے ہیں جن کے متعلق صراحت سے بیان فرماتی ہیں۔ امت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو پہنچانے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے پیارے نبی پاک کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرمائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔